بچوں کی تربیت کے بارے میں ہم لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آسان طریقے سے آسان لفظوں میں بات کو سمجھیں اور سمجھائیں. اور میں ہمیشہ آغاز میں کہتی ہوں کہ بظاہر بچوں کی تربیت ہے لیکن حقیقت میں ماؤں کی تربیت ہے. یہ اگر ماں کی تربیت مکمل ہے تو اسے ضرورت ہی نہیں پڑتی اور خود بخود بچہ ماں سے وہ چیز لیتا چلا جاتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں بھی اضافہ ہوا، مسائل بھی بڑھے، خواتین جاب کی طرف بھی نکلی، اس میں آ کے بچے کافی نگلیکٹ ہو گئے اور جس کی وجہ سے پھر اکثر مائیں سوال کرتی ہیں کہ ضدی ہے، چڑچڑا ہے، بات نہیں مانتا. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ تمام باتیں اور ہمارے بڑوں میں جو ہم نے خود بھی دیکھی اور سب سے بڑی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تربیت کرنے کی اپنی اور اپنے بچوں کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم بچوں کی معاشرتی تربیت کریں گے. معاشرتی تربیت کیا ہوتی ہے؟ جس میں بچوں کو پتہ ہو کہ دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کے دو دائرے ہوتے ہیں بچوں کے. پہلا دائرہ گھر کے اندر ہوتا ہے. چنانچہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو یہ سکھائے کہ گھر کے اندر جو افراد رہتے ہیں ان چھوٹوں کے ساتھ اور ان بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی بڑوں کے ساتھ، اگر گھر میں بچوں کی دادی ہے یا نانی آ کے ٹھہری ہوئی ہے یا کوئی بھی بزرگ ہے، پھوپھی ہے، آپ کا جو رویہ ہوتا ہے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہی رویہ بچے اپناتے ہیں. آپ لاکھ انہیں حدیثیں سنائیں، لاکھ قرآن پڑھ کے سنائیں، کیونکہ پریکٹیکل میں وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دل میں چلا جاتا ہے. اگر آپ ہر وقت بڑوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کے سامنے نہیں کرتے، سائٹی پہ کرتے ہیں، ہسبینڈ سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو میں تمہاری دادی سے بہت تنگ ہوں، ان کی باتوں سے بڑی الرجی ہوں، ایک تو تمہاری میری پھپھو جو آ جاتی ہیں یہ مجھے زہر سے بری لگتی ہے. تو بچوں کے اندر وہ نفرت جاتی ہے، نہ کہ آپ سمجھے کہ اس کے بعد آپ بڑے خوبصورت الفاظ میں ان کی تربیت کر رہے ہیں. اصل وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بڑوں کے ساتھ ہماری ماما اور پاپا کا کیا سلوک ہے اور ہمارے چھوٹوں کے ساتھ ماما اور پاپا کا کیا سلوک ہے. اگر آپ اپنے بڑوں کو بے حد احترام دے رہے اور حد سے زیادہ دینا چاہیے نا، غلو کی حد تک دینا چاہیے، اتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کا حق ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو آپ بوئیں گے کل وہ کاٹیں گے. آپ آج جو آپ دے رہے کل آپ کو وہ ملے گا. اسی طرح بچے بھی آپ کو وہ سیکھ چکے ہوں گے، ان کی ٹریننگ ہو چکی ہوگی اور وہ بھی اسی طرح آپ کو غلو کی حد تک احترام دیں گے. اور ماں باپ کا بڑھاپے میں پھر دل بھی چاہتا ہے، لیکن جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کیا رویہ ہے تو پھر آپ لاکھ ان کو اچھی ڈگریاں دلوائیں، اچھے کالج یونیورسٹیوں میں پڑھائیں، دنیا کی تربیت انہیں دلوا دیں، لیکن وہ پلٹ کے آپ کو وہ دیں گے جو آپ نے ان کو دیا. ڈگریاں تو ان کو معاشرے میں، کالج یونیورسٹی میں ملی نا، لیکن آپ سے ان کو کیا ملا؟ کینہ، بغض، نفرت، حسد، اریٹیٹ ہونا، بات بات پہ غیبت، تجسس، بات بات میں دوسروں کو کرٹیسائز کرنا، طنز کرنا. تو بچوں کے اندر وہی جاتا ہے. ایون کہ آپ کے بولنے کا سٹائل بھی وہ سیکھتے ہیں، ہاتھ ہلانے کا سٹائل بھی وہ سیکھتے ہیں، ہر چیز وہ آپ سے سیکھتے ہیں. اس لیے آپ کو اب دیکھنا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. جو مجھے چاہیے وہی میرے بچے کو بھی چاہیے، اور جو میں اپنے بچوں کو دوں گی وہی پلٹ کے پھر کل مجھے واپس ملے گا. سب سے پہلی چیز اس کے زمرے میں جو آتی ہے وہ ہے بچے کو اچھی زبان سکھانا. اچھی زبان سے مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ بھی بہترین ہوں، لہجہ بھی بہترین ہو. اور جو اچھے الفاظ ہیں جیسے تھینکس کے ہیں، شکریہ کے اور پلیز کرنے کے، وہ تمام چیزیں ابھی آگے ہم دیکھیں گے. وہ بچوں کو ڈالیں کہ بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے. اب کل کچھ لوگ اتنے احترام سے کہتے ہیں کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنی ہے. تو انسان چھوڑ دیتا ہے کام، کہتا ہے نہیں آپ پوچھیں، ٹھیک ہے. اور ایک کہتا ہے مجھے اس بات کا جواب دو. انسان آگے سے کہتا ہے میں بیزی ہوں، کہتا ہے تم تو بیزی ہی رہتے ہو، کوئی نئی بات ہے. تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے. وہی ایک بندہ کام چھوڑنے کو تیار اور ایک کو نہیں بھی کام کہتا ہے اچھا جاؤ میں بیزی ہوں، میرے پاس نہیں ٹائم. چڑ جاتا ہے نا بندہ. تو بچے کو بولنا اس کی ماں سکھاتی ہے. اب یہ آپ پہ منحصر ہے نا کہ اس کو آپ رف طریقے سے
بات کرنے کا سلیقہ سکھا رہی ہیں یا بہترین طریقے سے. بچوں کو نا آپ ادب سے بلایا کریں. جہاں مائیں بچوں کو تو ترا کرتی ہیں نا، وہاں بچے بھی ماؤں کو بڑے ہو کے، اور انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، نہ وہ اس کو گناہ کے زمرے میں لاتے ہیں نہ کچھ، وہ اسی طرح بلا رہے ہوتے ہیں. ماں کو کہتے ہیں امی تم ایسے کرتی ہو، تو مجھے جھری آ جاتی ہے کسی کو میں ایسے بولتے دیکھوں. جب بچیاں ٹین ایج ہوتی ہے، امی تم تو چپ کرو نا، امی تمہیں تو بس یہی مسئلہ ہے. تو میں کہتی تم ان کے منہ سے پھسلتا کیسے ہے؟ پھر پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے ہم نے بچوں کو اسی طرح بلایا. بچوں کی جو خاندانی لوگ ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، جن کا مقصد ہی امت مسلمان کو بہترین روش پہ چلانا ہے، وہ ہمیشہ بچے کو آپ کہتے ہیں، کتنا بھی چھوٹا ہے. اور اسی طرح بات کرتے ہیں کہ کہیں جائیں بھی تو کہتے ہیں، بھی ڈاکٹر کو بھی دکھائیں تو کہتے ہیں ہم نے ان کو بتایا لیکن یہ ہماری بات نہیں مانتے، آپ انہیں بتائیے. یہ فرض کریں آئس کریم نہیں چھوڑتے، چاہے ایک بچہ ساتھ چھوڑنے جمع میں آ جاتا نا، لیکن اتنے ادب سے کہ اس بچے کو بھی لگے کہ میری رسپیکٹ ہو رہی ہے، نہ کہ یہ تو ایسا ہے تو ویسا ہے. تو اور ہر ایک کو لے کے آپ، جیسے میں نے کہا نا، میری بچی نے کہا یہ مائیں ہر وقت اپنے بچوں کی برائیاں کیوں کرتی ہیں؟ تو میں نے کہا برائیاں نہیں کرتی بیٹا، ڈسکس کرتی ہیں، مسئلے پوچھتی ہیں. کہتی ہر وقت اپنے بچوں کو کرٹیسائز کرتی ہیں، کیونکہ لہجے کا فرق تھا نا. وہی اگر بہترین طریقے سے پوچھا جائے تو بچوں کو فیل نہیں ہوتا. بعض بچوں کو دیکھا کہ بات کرتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کی گفتگو پہ پیار آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ بچہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ امی مجھے یہ دے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے امی پلیز مجھے یہ دے. تو کتنا فرق پڑتا ہے. صرف ایک لفظ پلیز درمیان میں لگا دینے سے بات کا انداز بدل گیا، اپنائیت آ گئی، محبت آ گئی، عاجزی آ گئی، احترام آ گیا. اب یہ گفتگو کا طریقہ ماں نے اسے سکھانا ہوتا ہے کہ بیٹا والد سے کوئی کام ہے اس طرح بات کرو، جان بھی دیں گے، اڑو مت، آگے کھڑے مت ہو جاؤ، احترام سے چند الفاظ اچھے یوز کر لو. تو ماں باپ تو بہت ہی پیار کرتے ہو، تو کہاں اپنی اولاد سے نفرت کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی استاد بھی محبت کریں گے، دوست احباب بھی محبت کریں گے، رشتہ دار بھی محبت کریں گے. وہ پھوپھیاں ان بھتیجیوں پہ کتنی جان دیتی ہیں جو بھتیجیاں پیار اور احترام کرتی ہیں، اور جو بھتیجیاں یا بھانجیاں پیار اور احترام نہیں دیتی، بس مجبوری اب کیا کریں. ریلیٹیوز ہوتی ہیں، پھینکا نہیں جا سکتا اس رشتے کو، لیکن پیار نہیں آتا، محبت بھی نہیں آتی، اپنائیت بھی نہیں آتی. بندہ بس سرسری سا دیکھتا ہے اور کہتے ہیں اس سے تو بات کیا کرنی، اس کو تو بد لحاظ ہے. تو ہم نے بنایا نا اس کو بد لحاظ. ہمارا کام تھا نا کہ یہ بڑے ہیں، اس کا رشتہ بڑا ہے، اس کا کردار بڑا ہے، اس لیے میں نہ سنوں کہ آپ نے کبھی بڑے سے، چاہے وہ چاچو ہیں، پھپھو ہیں، جو بھی بڑے آپ کے رشتے ہیں، اگر میں نے سن لیا کہ آپ نے اس طرح بات کی ہے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی. تو اور خود بھی کرے نا، جب خود احترام دیں گے تو خود بخود وہ دیں گے، تو اس سے محبت بڑھتی ہے. اور بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ تمہارا لگاتے رہتے ہیں، آپ کہنے سے محبت بڑھتی ہے. ماں کو اس لفظ کو یاد رکھنا پڑے گا، اور بیٹا یا بیٹی، بچہ، اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کریں. یہ الفاظ بھی بہت پسند کرتے ہیں بچے. اور پیارے نام سے پکارے، پورا نام لیں، احترام سے نام لیں. ایک تو یہ نک نیب نہ رکھیں اوٹ پٹانگ قسم کے، بچہ بار بڑا شرمندگی محسوس کرتا ہے. آپ شاپنگ پہ گئی ہیں، ڈاکٹر کے گئی ہیں، آپ پورا نام لیں بچے کا. اس کو ڈانٹے بھی اگر اتنے سلیقے سے کہ اس کو یہ فیل نہ ہو کہ میری انسلٹ ہوئی ہے، اس میں بھی آپ کا پیار جھلک رہا ہو، تو پھر بچے بھی بڑے ہو کے ماؤں کو اسی پیار سے ڈانٹتے کہ امی آپ کھاتی نہیں ہے نا، ہم ناراض ہو رہے ہیں، آپ نے ہماری پسند سے کپڑے نہیں پہنے نا، آپ بازار نہیں نہ جا رہی، ہم نہیں کھا رہے کھانا، ہم کھاتے ہی نہیں. پھر ماں ایک دم کہتی ہے اچھا چلو چلتی ہوں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن وہ جو ہم نے بچپن میں دیا ہوتا، بچے اپنی طرف سے ورڈ ہو کے کر رہے ہیں بات، پریشان ہو کے، لیکن ان کا لہجہ اتنا کرخت ہے کہ ماں کہتی ہے نکلو کمرے سے باہر. ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے وہ ایسے لگتا ہے تقریر جھاڑ دی ہم پہ، ہم بڑے ہیں اور ہمارے آگے کھڑے ہو کے آرگومنٹ ہو رہا ہے. آرگومنٹ نہیں ہو رہا ہوتا. ان کو سکھائے یہ طریقہ ہے محبت کا، ہمدردی کا، اخلاق کا. اب ماں جو مارتی ہے، چیختی ہے، دھاڑتی ہے، پریشان ہو کے نا، فکر کرتی ہے نا اپنی اولاد کی، کڑتی ہے، رونے لگ جاتی ہیں آخر بیٹھ کے، اتنی پریشان ہوتی ہیں. انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ بچے کو یہ نہیں پتا کہ آپ اس کے لیے فکر مند ہے. وہ تو یہی سوچتا ہے میری ماں ظالم ہے، میری ماں سخت ہے،
میری ماں بد اخلاق ہے، میری ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی، اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں جمع ہوتی جاتی ہیں. پھر بڑے ہو کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ تمہیں سنوارنے کے لیے کیا. آپ ضرور سنواریں، آپ ہی کا فرض بنتا ہے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اچھے الفاظ کا انتخاب. جو جہاں عمر کے جس حصے میں بھی پہنچ چکا ہے نا، ابھی اپنے اندر سے نا، اپنے بہن بھائی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کسی بھی، آپ کے میڈ ہیں، آپ کے ڈرائیور ہیں، آپ کے چوکیدار ہیں، آپ کے مالی ہیں، آپ کے گھر میں کام کرنے والی ہے، آپ نے الفاظ اچھے استعمال کرنے ہیں. دیکھیں وہ لوگ آپ پہ جان چھڑکیں گے انشاءاللہ.